بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے جس کا معنی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی قرآن کریم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو جب نازل کیا تو پہلے ہی بتا دیا کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حالانکہ اگر کوئی بھی رائٹر کوئی بھی کتاب لکھتا ہے، کتاب لکھنے والا، تو وہ اس بات کی گارنٹی نہیں لیتا کہ اس میں کوئی شک ہے یا نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی کمی ہے یا نہیں، بلکہ ہر جگہ یہ لکھا رہتا ہے ہر بک میں کہ اگر آپ کو ہماری کتاب میں کوئی کمی نظر آتی ہے تو برائے کرم ہمیں اس سے مطلع کر دیں، ہمیں اس سے باخبر کر دیں، ہمیں بتا دیں کہ فلاں جگہ آپ کی کتاب میں کمی ہے۔ لیکن جب قرآن کریم شروع ہوا تو اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی لائن میں یہ بتا دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کہ یہ ایک واحد ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی یعنی کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، وہ ایمان کے قریب رہنا چاہتے ہیں، وہ ایمان پر عمل کرنا چاہتے ہیں یا وہ ایمان کو قبول کرنا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے۔ اگر کوئی ایمان کو قبول کرنا ہی نہ چاہے، اللہ تعالیٰ کا اس کے دل میں ڈر ہی نہ ہو، اس کے سامنے کتنا ہی پڑھ لو کتنا ہی کچھ بھی کر لو، اس کے دل پر ذرا بھی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں ذرہ برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، ان کے لیے کتاب ہدایت کا ذریعہ ہدایت ہے۔ اب متقین کون لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ خود آگے بتا رہا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، کہ متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں غیب پر۔ غیب سے مراد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول، کیونکہ غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، اللہ تعالیٰ ہم سے چھپا ہوا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، ہم لوگ بغیر دیکھے اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے کر کے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ متقی کی پہچان یہ بتا رہا ہے کہ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر بغیر دیکھے ایمان لے کر کے آتے ہیں وہ لوگ متقی ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنا، قرآن میں یہ نہیں کہا نماز ادا کرتے ہیں، بلکہ کہا نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرتے ہیں۔ مومن کی پہچان یہ ہے، متقی کی پہچان یہ ہے کہ وہ نماز کو نماز کے وقت پر ادا کرتے ہیں، ٹال مٹول نماز میں نہیں کرتے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو رزق دیا ہے، جو مال و دولت دی ہے، اس کو اللہ کے راستے میں اس میں سے تھوڑا بہت جتنا بھی ان سے ہو سکتا ہے وہ اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ کوئی کنجوسی نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے کہ سارا مال اپنے پاس دبا کر کے رکھ لیا اور بھائی پھر بھی رونا پینا کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں کھانے پینے کے لیے، ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جب بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو اس دینے کے بعد میں متقی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا ہے تو وہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لے کے آئے جو آپ کی طرف یعنی آپ علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا، یعنی کہ قرآن کریم، وہ لوگ جو قرآن کریم پر ایمان لے کر کے آئے، وما انزل من قبلک، اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی کہ توریت، زبور، انجیل، جو 4 کتابیں پہلے، 3 کتابیں قرآن کریم سے پہلے آسمانی کتابیں دیگر انبیاء پر نازل کی گئی ان پر، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی کہ یہ متقیوں کی علامتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ متقی لوگ کون ہیں؟ یہ متقی لوگ وہ ہیں جو آپ کے اوپر نازل کیا جا رہا ہے یعنی قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں، یعنی یہ مانتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے بھی جو کتابیں نازل کی گئی، پہلی 3 کتابیں توریت، زبور، انجیل، اور جتنے بھی صحیفے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل کیے گئے، یہ سب کے سب اللہ ہی کی طرف سے، یہ اللہ نے ہی نازل کیے ہیں۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ متقی کی پہچان ہے جو آپ حضرات کے سامنے بھی بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں متقی کی یہ پہچان بتا رہا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون،
یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی جانب سے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی کہ کامیابی اور ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بتلائی ہے۔ اس میں کتنی چیز آ گئی؟ سب سے پہلی چیز الذین یؤمنون بالغیب، متقین۔ سب سے پہلے متقی کون لوگ ہیں؟ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لے کر آتا ہے، یعنی اللہ پر اور اس کے رسول پر بغیر دیکھے ایمان لے کر کے آتے ہیں، کوئی سوال نہیں کرتے۔ ٹھیک۔ دوسری چیز وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، یعنی اس کو نماز کے وقت پر نماز ادا کرتے ہیں، ٹال مٹول نہیں کرتے، نماز قضا نہیں کرتے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال و دولت دی ہے اس میں سے دل کھول کر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کنجوسی کر کر اپنے پاس مال کو نہیں رکھتے۔ والذین یؤمنون بما انزل، اور دوسری علامت کیا، تیسری علامت کیا بتائی؟ تیسری علامت یہ ہے کہ جو آپ پر یعنی قرآن کریم نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان لے کر کے آتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل کی گئی ہیں، جو بھی کچھ صحیفے وغیرہ نازل کیے گئے ان پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں اللہ آخرت میں کہہ رہا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، کہ یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، یعنی اصل معنی میں ہدایت پر یہی لوگ ہیں جو یہ سب کام کرتے ہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کامیابی کا دار و مدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے پہلے صفحے میں ہی بتا دیا کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ کفار، کافر لوگ، جو مومن نہیں ہیں، جو ایمان نہیں لائے، جو کافر ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سواء علیہم، ان کے لیے تو برابر ہے، آپ چاہے ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی کہ کچھ کفار مکہ تھے جو بڑے سردار طبقے کے لوگ تھے، جو سردار وغیرہ جن کو مانا جاتا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس دین کی دعوت لے کر بار بار جایا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ تو ان کے پاس آپ چاہے ایمان کتنی دعوت لے جائیں، کتنی ان کے اوپر محنت کر لیں، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، آپ چاہے ان کو کتنا ہی ڈرا لیں، کتنا ہی کچھ بھی کر لیں، ان کے لیے تو برابر ہے، ایک کان سے سنیں گے دوسرے سے نکال دیں گے، ان پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اس لیے یہ تو وہ لوگ ہیں کہ ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنے والا، چاہے آپ ان پر دین کی دعوت پہنچائے، ان پر دین کی محنت کرے یا نہ کرے، ان کے لیے تو کچھ بھی کرنے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بتا رہا ہے پھر کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائیں گے۔ یہ لوگ جب اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو ڈرا رہے ہیں، بتا رہے ہیں دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، پھر بھی کیوں نہیں ایمان لے کر آئیں گے؟ تو اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود آگے بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، یعنی کہ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر ایسی مہر لگا دی ہے جس سے وہ حق بات کو نہیں پہچان پا رہے، ان تک حق بات نہیں پہنچ پا رہی، حق بات ان کے دل پر اثر نہیں کر رہی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، یعنی کہ ان تک کتنی ہی کوشش کر لی جائے ان تک دین پہنچنے والا وہ دین کو قبول کرنے اور حق بات کو قبول کرنے والے یہ لوگ نہیں ہیں۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر بھی پردہ ڈال دیا گیا ہے، یعنی کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھائی چلو سن نہیں سکتے، ان کے دلوں پر بات اثر نہیں کر رہی، تو انسان دیکھ کر تو صحیح اور غلط کا اندازہ لگا ہی سکتا ہے نا، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگ دیکھ بھی نہیں سکتے صحیح اور غلط کو، کیونکہ اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں، ان کو صحیح اور غلط میں فرق نظر نہیں آتا، ان کو نہیں پتہ چلے گا کہ اللہ نبی علیہ السلام جو کہہ رہا ہے سچ ہے یا جھوٹ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے ہی اس طرح کر کے رکھ دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے، یعنی کہ جو لوگ ابھی وہ لوگ جو کافر ہے، کفار کے لیے، کافروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے کہ جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، کانوں پر، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا، وہ حق کو نہیں دیکھ سکتے، ان کے لیے تو برابر ہے چاہے آپ ان کو حق پہنچاؤ یا نہ پہنچاؤ، ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ ان لوگوں کے لیے تو آخرت میں دردناک عذاب ہے، کیونکہ ایمان کو قبول کرنے والے یہ لوگ نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔